السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ دین کی باتیں عظمت و احترام، توجہ، دھیان اور محبت سے سنیں۔ نفع تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ عظمت کرنے والا، ادب کرنے والا محروم نہیں رہا کرتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں، کہ جو سنیں گے یا سنائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ یہ دو اہم آداب ہیں، عظمت و احترام، توجہ اور دھیان سے سنیں۔ مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیان سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت کلام پاک کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جن آیات میں اللہ رب العزت نے کامل مومن کی 5 علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ کامل مومن کون ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی 5 علامتیں بیان فرمائی کہ اگر یہ 5 علامتیں جس بندے میں ہوگی وہ کامل مومن ہوگا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اب ہم یہ 5 علامتیں سنیں گے اور پھر غور کریں گے کہ کیا یہ علامتیں میرے اندر موجود ہے یا نہیں۔ پہلی علامت، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ مومن کامل کون ہے؟ فرمایا کامل مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے دل دہل جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، اللہ رب العزت کی یاد آئے تو دل دہل جائے، سہم جائے۔ اور یہ محبت الہی کی علامت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہو اور دل ڈر جائے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج موجود ہے۔ جب اذان کی آواز بلند ہوگی تو کام کو چھوڑ کر مسجد میں آنا آسان ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے نام کی عظمت دل میں ہوگی، محبت الہی کا بیج
پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کون سے پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ندامت کے آنسوؤں کی اور اعمال صالحہ کی۔ اس سے محبت الہی کے بیج کو پانی ملتا ہے اور پھر وہ بیج نشو و نما پاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو مومن کامل کا دل دہل جاتا ہے، سہم جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لیا جا رہا ہے۔ بشر حافی پولیس مین تھے، شراب پیتے تھے، عیاشی والی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، شراب کے نشے میں تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کاغذ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہائے، یہ تو میرے رب کا نام ہے اور اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے اور زمین پر پڑا ہے۔ انہوں نے اسی وقت کاغذ کو اٹھایا اور ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کی، ادب کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا انعام عطا فرمایا؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی لکھی ہوئی وہ پرچی اٹھائی اور ایک بلند جگہ پر رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام فرمایا۔ کیا فرمایا؟ او بشر حافی، تو ہے تو بڑا گنہگار بندہ، تو ہے تو شرابی، میرا نافرمان بندہ، لیکن آج تو نے میرے نام کی عظمت دل میں بٹھائی، آج تو نے میرے نام کا ادب کیا اور میرے نام کو پیر سے اٹھا کر سر تک پہنچایا۔ بشر حافی، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھاؤں گا، عرش تک پہنچا دوں گا۔ صرف نام کی عظمت کی، ادب کیا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی محبت عطا فرما دی۔ پھر یہ بشر حافی جو ایک وقت شراب پیا کرتے تھے، عیاشی والی زندگی تھی، اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی سواری کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضرت یہ تو شرابی بندہ تھا، اس کی نکیل پکڑ کے چلتے ہو، اپنے وقت کے اتنے بڑے امام۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عالم باللہ ہے، میں عالم بالکتاب ہوں، میں کتاب کو جاننے والا ہوں، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا ہے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے کب عطا فرمایا؟ جب اپنے نام کی عظمت ادب کیا، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑی زبردست بات لکھی، اچھلنے کو دل چاہتا ہے، کیا رب کا کلام ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا، کیا مطلب جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو مومن کا دل دہل جائے؟ مفسرین نے لکھا کہ جب بندہ مومن گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا استحضار کر کے گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو مومنین کاملین کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ کامل مومن ہے۔ گناہ کا خیال آیا، گناہ نہیں کیا، بچ گیا، ارتکاب کرنا چاہتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازے کھڑکیاں سب بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ادب اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس استحضار سے وہ گناہ سے بچ گیا، محفوظ رہا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے مومنین کاملین کی فہرست میں شامل کر لیں گے اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہر گناہ کرنا آسان، معاشرتی زندگیاں اجڑ گئی، گھر کی زندگیاں جہنم کا نمونہ بن چکی۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ بندہ حرام بھی کماتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دل میں ڈر نہیں ہے۔ منادی اذان کی آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے، اللہ کا منادی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا۔ علامت اس بات کی کہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ علامت اس بات کی کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، نام کا ادب نہیں رہا۔ گزشتہ رات ہی ایک خاتون کا فون آیا، اس کی روتی ہوئی آنکھوں نے، اشک بار آنکھوں نے، اور
اس کے جذبات بھرے، اس کی درد بھری کہانی نے ہمارے پیروں تلے زمین سرکا دی۔ میں نے کہا بہن نہ رو، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، نہ رو، گھر گھر کی کہانی ہے۔ صبر کا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بہن اپنے سسرال والوں اور اپنے سگے بھائیوں کو لے کر پریشان تھی کہ مولانا کیا کروں، جان سے کھیل جاؤں، کیا کروں۔ یہ ہمارے گھروں کی زندگیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی زندگیوں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ یہ گھر جنت کا نمونہ کب بنتے ہیں؟ یہ گھر جنت کا نمونہ اس وقت بنتے ہیں جب گھروں میں اعمال صالحہ کا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ اس سے محبت الہی کے بیچ کو نشو و نما ملتا ہے۔ ایک اور خاتون جو کہ نانی بن چکی ہے، اس کے بیٹی کے بھی 3 بچے ہو چکے، وہ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگی مولانا اتنا زیادہ مجھے پریشان کیا جا رہا ہے کہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اب میں اپنے جان پر کھیل جاؤں، کہیں سے کہیں سفر کر جاؤں۔ یہ ہمارے گھروں کا حال ہے، اس لیے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کو بھی سنوارنا ہے، اپنے اعمال صالحہ کا بھی اہتمام کرنا ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے۔ یہ دل کہاں سنورے گا؟ اہل دل کی صحبت میں سنورا کرتا ہے۔ جیسے مٹھائی والوں کے پاس ملتی ہے، کپڑے والوں کے پاس ملتا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت اللہ والوں کے پاس ملا کرتی ہے۔ یہ دل اہل دل کی صحبت میں بیٹھ کر سنورا کرتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفت عطا فرمائے۔ اور نمبر 2 پر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کے اعتبار سے اضافہ ہو جاتا ہے، نور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم سبحان اللہ اتنا پیارا کلام ہے کہ 90 سال کا بوڑھا بھی اس کو یاد کر لیتا ہے اور 9 سال کا بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن رب کا کلام ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو اٹھاتے تھے تو ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کریم رب کا کلام ہے، دل میں قرآن کریم کی عظمت موجود تھی۔ اعمال صالحہ کے اہتمام سے ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ایمان کا نور جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو بندے کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے نور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمانی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو بندہ حرام نہیں کماتا، بندہ فجر میں اٹھ کر مسجد میں آ جایا کرتا ہے، کیوں؟ ایمانی طاقت مضبوط ہے۔ اور جب ایمانی پاور مضبوط ہوتا ہے بندہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ گزشتہ رات میں نے شرم سے اپنی گردن جھکا لی کہ ہم یہاں بندوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں یہ حال ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ذرا ہمارے درد دل کو سمجھیے۔ شاید میری اور تمہاری میدان محشر میں اب ملاقات ہو، آخری ملاقات ہو، نہیں کہہ سکتے، لیکن یاد رکھنا کل میدان محشر میں ہمارا دامن مت پکڑنا کہ نہیں بتایا تھا، یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ممبر رسول ہے، یہ کرسی رسول ہے، یہاں بیٹھنے والا نیا وطن بیٹھتا ہے، نائب بن کر بیٹھتا ہے، وہ ذمہ داری سے بات کرنے والا ہوتا ہے، بکواس نہیں ہوا کرتا۔ یہاں بیٹھنے والا ذمہ داری سے بات کرے گا۔ الحمدللہ تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دل چور رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ گھروں میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا، مولانا یہ قرآن کریم لے جاؤ اور مسجد میں رکھ دو، ہمارے گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ جب ہم خود اللہ کی برکت کو اپنے گھر میں سے نکالیں گے اور پھر یہ شکوے کریں گے کہ اللہ کی برکت ہمارے گھر میں نہیں ہے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ یہ سچ بات ہے یا نہیں؟ ارے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے قرآن کو گھر سے نکال دیا اور کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں ہوتی، کہاں سے ہوگی؟ برکت ہمیشہ برکت والے اعمال سے آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ کیوں نازل فرمایا؟ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، جو ڈرنے والے ہیں یہ قرآن ان کے لیے نصیحت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ راتوں کو جاگو تو صحابہ کرام بھی راتوں کو جاگنے لگے۔
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو اٹھ کر جاگ کر رب کا کلام پڑھا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے آپ تھک جاتے تھے، صحابہ تھکن سے چور ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت اتاری، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تھوڑی نازل فرمایا کہ آپ تھک جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، نہیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، کیوں اتارا؟ تاکہ جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت کا سامان ہو۔ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے کس کو؟ جو میری وعید سے ڈرنے والا ہو، اس کو قرآن سے نصیحت کیجئے، انشاءاللہ اس کی نصیحت، آپ کی نصیحت کا اس پر ضرور اثر ہوگا۔ یہ اصل دل کو بنانے کی ضرورت ہے، دل بن جائے گا انسان کی زندگی سنور جائے گی، پھر انسان حیوانیت سے نکل کر صحیح معنوں میں انسان بنے گا، اس کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے گی۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کا معائنہ فرمایا، دارالعلوم دیوبند کا معائنہ فرمایا، دیکھا تھک گئے، جب آپ تھکن سے چور ہو گئے تو آپ نے فرمایا کسی قاری قرآن سے قرآن پڑھا دو، وہ قرآن پڑھے گا میری تھکن دور ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ وہ قرآن پڑھے گا میری تھکن دور ہو جائے گی۔ ہمارا حال یہ ہے، معاف کیجئے، ذمہ داری کی جگہ ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر جتنا قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے ان کے نور ایمان میں اتنا اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کامل مومن کی علامت ہے۔ یہ دو علامتیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کون ہے کامل مومن؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد رکھنے والے ہیں، کامل یقین رکھنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کامل مومن بندے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب پہ اختیار نہ کریں، اسباب اختیار کریں اور نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، یہ ہے توکل۔ اور اسباب اختیار نہ کریں اور نظر رب کی ذات پر رکھیں، یہ تعطل ہے۔ تعطل کے معنی ہوتے ہیں بیکاری، بکواس، یہ تعطل ہے۔ توکل اسباب اختیار کریں اور نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، یہ ہے کامل توکل۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے توکل اختیار کرنے کی، اپنی ذات پر اعتماد رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل کرو، اس ذات پر اعتماد رکھو جن کو موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے آخری جملہ کیا کہا؟ فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز ہم پھر چوریاں نہیں کریں گے، پھر ڈکیتی نہیں کریں گے، حرام نہیں کمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مجوسی آیا، آگ پرست، امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں گے؟ میری مہمانی قبول کرو۔ مہمانی پر سے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ڈاکٹر راحت اندوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب ہم مکان میں تالے لگانے والے ہیں، اب ہم مکان میں تالے لگانے والے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم مکان میں تالے لگانے والے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مجوسی حاصل ہوا، کہا کہ حضرت کھانا کھلائیں گے، میری مہمانی کریں گے؟ انہوں نے کہا مسلمان ہو جاؤ تمہاری مہمانی ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ سنا کہ مسلمان ہو جاؤ مہمانی ہوگی تو وہ بندہ خدا اٹھ کر چلا گیا۔ وہ بندہ خدا اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ
اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے طرف وحی نازل کی۔ ابراہیم، تبدیلی مذہب کے سبب، مذہب دوسرا تھا تو توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اور وہ بندہ آپ کو پوچھنے والا ہے۔ مذہب دوسرا تھا تو تبدیلی مذہب کی وجہ سے تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اور میں اس کے کفر کی وجہ سے 70 سال سے اس کو روزے دے رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ وہی نازل فرمائی کہ ابراہیم، مذہب دوسرا ہے تو تبدیلی مذہب کی وجہ سے تم نے کھانا نہیں کھلایا، اور میں اس کے کفر کی سبب کفر کو دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی 70 سال سے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ آپ اٹھے، اس کو تلاش کیا، تلاش کر کے لائے اور کھانا کھلایا۔ اس نے کہا کہ حضرت، آپ نے پہلے انکار کر دیا، پہلے مجھے منع کر دیا، پھر خود میری تلاش میں نکلے، مجھے لا کر بٹھایا۔ آپ نے فرمایا، پورا وحی کا قصہ سنایا۔ اس نے کہا اچھا، اگر یہی تعلیم ہے اور میرا رب اتنا مہربان ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب کامل یقین ہوگا، بندہ چوری نہیں کرے گا، حرام نہیں کمائے گا، پتہ ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تیسری صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اقامت صلاۃ، اقامت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا، اس کو اقامت کہتے ہیں، کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا۔ یہاں اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ صفت التفاسیر میں بڑی زبردست بات لکھا ہے کہ ایؤدون الصلاۃ علی الوجہ الاکمل بخشوعها وفروضها وآدابها، کہ مومن کامل جو ہوتے ہیں وہ نماز کو دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، فرائض کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ معلوم ہوا کہ اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے تو یہ نماز کا صرف اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ نماز کو میری یاد کے لیے پڑھو۔ اور فرمایا کون ہے کامیاب مومن؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون ہے کامیاب مومن؟ فرمایا جو اپنی نماز کو دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مسجد کے کھنٹے بن جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے، ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد کریں گے۔ یہ نظام آباد میں ایک وکیل تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، پابندی نہیں کرتا تھا، نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی، کلمہ پڑھو، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ فائل لے آؤ، وہ فلاں ہائی کورٹ کا ایک کاغذ ہے، اس پر صحیح باقی ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے، اسی حال میں مر گیا۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے ارادہ کر کے اٹھو کہ ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے، 5 وقت کی نماز آج کی شام سے موت کی شام تک ادا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور 5ویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 31 یا 25، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 5ویں علامت، ہم نے جو کچھ دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے کامل مومن ہیں، اس لیے جوڑ جوڑ کر نہ رکھیں۔ بخیلی، کنجوسی جسے کہتے ہیں، کامل مومن بخیل نہیں ہوا کرتا، کنجوس نہیں ہوا کرتا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والے ہیں، پھر بخیلی کس بات پر؟ اور بخل، کنجوسی کو بخل کہتے ہیں۔ بخل میں 3 حروف ہیں، با خا لام، با خا لام، 3 حروف ہیں۔ بخل 3 حروف میں بڑی بڑی 3 آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو بندہ کنجوس ہوتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ 3 بڑی بڑی آزمائشوں مبتلا ہوتا ہے۔ با سے بلا، مصیبتیں گھیر لیتی ہے۔ نمبر 2، خاص سے خسران، نقصان اٹھاتا ہے۔
اور لام سے لومت، ملامت، لوگوں کی ملامتیں بھی سنتا ہے، یہ تو بڑا کنجوس ہے، یہ تو کبھی خرچ ہی نہیں کرتا، کبھی جیب سے اس کے پیسے نہیں نکلتے، یہ لوگوں کی ملامتیں سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمارے راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں وہ کامل مومن ہیں۔ اور وَمِمَّا فرمایا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ، سب نہیں خرچ کرنا ہے، کچھ خرچ کرنا ہے۔ اگر 5 روپے بھی راہ خدا میں دے دیے اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ریٹ لگائیں گے، اس کا بڑا ریٹ لگائیں گے۔ تو یہ 5 کامل مومن کی علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں بھی ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے، بڑھاپا آ چکا تھا، آخری عمر میں بھی ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس عمر میں بھی ہاتھوں میں تسبیح رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچے اسی کو چھوڑ دیں گے۔ کیا کہا؟ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہیں اسی کو چھوڑ دیں گے؟ اپنے ہاتھوں میں تسبیح رکھیے، زبان پر اللہ کا نام ہو، ہاتھوں سے کام ہو، پھر زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ یہ پہلی علامت ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ قرآن کریم کی آیتیں ان کے نور ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ارادہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ روزانہ پاؤ بھرا آدھا بھرا پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اس کو گھر کی الماری کی زینت نہ بنائیے، بلکہ رب کا کلام ہے، تلاوت کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے۔ درس قرآن کی مجلسوں تو اس میں شرکت کیجیے، اپنے علماء کی تفسیریں پوچھ کر کے سمجھ کر کے پڑھیے، یہ ضروری ہے۔ اور قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے، لے کر چلنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو بتاتا کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ بس ایک مثال دیتا ہوں، قرآن چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے، چلنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے۔ اچھا کیسے چلیں گے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو عاجزی کے ساتھ اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ چلو، قرآن کی تعلیم ہے۔ کیسے نہیں چلیں گے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اچھا تیز چلیں گے یا آہستہ آہستہ؟ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بیانہ روی اختیار کرو۔ یہ قرآن چلنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اس لیے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھو۔ کوشش کرو گے روزانہ پابندی کے ساتھ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت آج سے ہوگی انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 پر اپنی ذات، اپنے رب کی ذات پر کامل اعتماد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں زندگی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روزی دینے والے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُهُمْ، اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے۔ ہمیں اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اور نمبر 4 پر نمازوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہوگی، زندگیوں میں برکت آئے گی، قبر میں سکون ملے گا، نمازوں کی پابندی۔ اور نمبر 5 راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا ہے، بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ آخر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بہت زبردست بات لکھی ہے، اس کو عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے علامہ بغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ مومن ہیں؟ آپ مومن ہیں؟ 1 منٹ، آپ مومن ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان 2 قسموں پر ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، کتابوں پر، احوال قیامت پر، تو ان پر تو میرا ایمان ہے، لیکن سورہ انفال کی یہ جو آیتیں ہیں اس میں جو ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہے اس اعتبار سے میں کمزور ہوں۔ حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 علامتیں میرے اندر پیدا نہیں ہوئی تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہے؟ اس لیے ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، آج سے اللہ کے نیک بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے خاتمہ بالخیر
کہ فیصلے فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.